بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں گزار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل گزار حسین. گائز اس وقت میں یہ ایک بہت کہہ لیں کہ بہت بڑی ویڈیو بنانے لگا ہوں اور بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہوگی آپ کے لیے اور میرے لیے، اور میں فخر کروں گا کہ میں ایسی ویڈیو بنا سکا. میرا ایک جاننے والا ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا بانجا ہے ارسلان رضا. اس کا 1 سال پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کو ابھی تک گورنمنٹ اداروں نے تعاون نہ کیا اور ابھی تک ملزم نہیں پکڑے گئے. اس کی ایک ٹانگ ضائع ہوگی. تو میں اس وقت آپ کو اس کا انٹرویو کر کے، اور وہ اس کو بلایا ہے، وہ آ رہا ہے، اس کا انٹرویو کرتے ہیں، اور اس کا انٹرویو کرنے کے بعد آپ خود اس بات کا اندازہ لگا لیے کہ ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کتنے سلو ہیں اور کتنے فاسٹ ہیں. یہ آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے. جس بھائی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی وہ سبسکرائب کر لیں. اس کے علاوہ بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو شروع کرتے ہیں، اور آ رہے ہیں ارسلان بھائی، ان کا انٹرویو لیتے ہیں. اور جو ہی وہ آتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ان کی زبانی سنیے گا، ان کا انٹرویو، اور وہ اس حالات میں بھی اپنے آپ کو کیسے مضبوط کر کے، اپنے حوصلہ بلند کر کے اس معاشرے کے ساتھ چل رہے ہیں اور اپنی زندگی الحمدللہ اچھی گزار رہے ہیں. تو کائنڈلی یہ آپ میری ویڈیو پوری دیکھیے گا اور لازمی سکپ کر کے نہ دیکھیے گا، پوری دیکھیے اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا کہ کیا میں پاکستان میں یہ جتنے بھی مجبور انسان ہیں، کتنے بھی مجبور ہمارے بھائی ہیں، اور کتنے بھی مجبور ہیں جن کی آواز گورنمنٹ تک نہیں پہنچ رہی، میں ان کی بچانے کی کوشش کروں گا. ہمیں سپورٹ پاکستان کی چاہیے اور میرا پاکستان انشاءاللہ ایک دن خوشحال ہوگا، اور ان کے ادارے انشاءاللہ ایک دن بہت اچھی طرح کارکردگی دکھائیں گے، پورے پاکستان کے ادارے. تو آئیے ارسلان رضا آ رہے ہیں، ان کا انٹرویو کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جتنی بھی باتیں ہیں ان کی زبانی سنیے گا اور پھر اندازہ لگائیے گا. جی ارسلان رضا ہیں یہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ دیکھیں الحمدللہ یہ ارسلان رضا ہیں. تو کائنڈلی یہ آپ اپنی شلوار تھوڑی سی اوپر کریں. یہ ان کی لیگ ہے جو یہ ایک خوفناک ایکسیڈنٹ میں خسارہ ہو گیا، کاٹنی پڑی. تو ان کا انٹرویو لیتے ہیں. اور اسلام بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ سے الحمدللہ. کیا خدمت کریں آپ کی؟ چائے پانی؟ نہیں. کیسے آئے ہیں اوپر؟ آرام سے آ گئے ہیں؟ ہاں جی بالکل. کہ سیڑھی میں مسئلہ تو نہیں بنا؟ نہیں کوئی مسئلہ ہاں. کوئی مسئلہ نہیں. اور سب اچھے کی رپورٹ ہے؟ ہاں جی صاحب. تو میں ٹھنڈا چلے گا یا چائے؟ نہیں ابھی روزہ افطاری کیا اور بالکل فل. ماشاءاللہ روزہ رکھا ہوا تھا؟ ہاں جی روزہ رکھ رہے ہیں. الحمدللہ. چلیں ارسلان رضا سے ہم بات کرتے ہیں. تو کائنڈلی ان کو تھوڑا سا ریلیکس ہو کے بیٹھنے دیتے ہیں. تو جب بھی یہ جی اسلام بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ ٹھیک ہیں؟ جی. چلو اللہ کی ذات پاک آپ کو ٹھیک رکھے. تو میرا پہلا سوال ہے آپ سے. یہ الحمدللہ میں آپ کو پہلے بھی دیکھ رہا ہوں، پہلے بھی دیکھا ہے، تو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں آپ کی زندگی کے اوپر، اور یہ میرا چینل ہے. تو میری بات گورنمنٹ تک پہنچانے کا یہ واحد ذریعہ تھا کہ میں آپ کی آواز گورنمنٹ تک پہنچاؤں اور قانون نافذ کرنے والے ان اداروں تک پہنچاؤں کہ تاکہ آپ کی آواز سنی جائے اور آپ کو ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کیا جائے اور آپ ہماری طرح خوشحال ہوں. اور کائنڈلی کہ یہ کام واپس تو نہیں ہو سکتا، یہ حادثات جو ہوا ہے یہ واپس نہیں ہم لا سکتے، لیکن ہمارے دل کی گہرائیوں سے دکھ ہے ہمیں، اور اس دکھ میں ہم آپ کے شریک ہیں. تو آپ بتائیں گے یہ کب ہوا ہے اور یہ کیسے ہوا؟
یہ 17 اگست کا رات تقریباً 8 اور 9 کے درمیان کا وقوع ہے. بڑی عید تھی، بقرہ عید تھی. تو بقرہ عید کرنے کے بعد میں گیا ہوں واپس. میں لاہور میں جاب کرتا تھا ادھر. ذرا کیمرے میں دیکھ کے بات کیجئے گا اور آواز تھوڑی سی زیادہ رکھیں. تو عید کے بعد فوراً بعد میں تقریباً عید کا چوتھا روز تھا، میں لاہور چلا گیا تھا ادھر. اور ایک رات کو میں پہنچا ہوں ادھر، تقریباً 12 بجے میں پہنچ گیا ہوں. جا کر ریسٹ کیا سب کچھ، اور صبح اٹھا ہوں. اٹھ کر اپنی جاب پہ چلا گیا ہوں روٹین کے حساب سے ویسے ہی. تو اس وقت میں جاب پہ ہی تھا. مجھے جب یہ میرا ساتھ حادثہ ہوا، میں رائمنڈ گیا تھا. رائمنڈ سے بس واپس آ رہا تھا ادھر گارڈن ٹاؤن میں. گارڈن ٹاؤن میں آ کر رکا ہوں. تو جب میں ادھر آ کر رکا ہوں تو ویسے ہی سوچا چلو تھوڑی دیر ریسٹ کر لیتے ہیں. بعد میں موٹر سائیکل بائک پہ تھا، چلا کے تھک گیا تھا. تو جب میں ادھر بائک کھڑی کر کے میں فٹ پاتھ پہ کھڑا ہوا ہوں تو اچانک ہی مجھے سمجھ نہیں آئی. تقریباً میں ادھر 1 منٹ بھی نہیں کھڑا ہوا. اوور سپیڈ سے گاڑی آئی ہے، میرے سامنے گاڑی آئی ہے، اور پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے. وہ گاڑی سیدھی میری طرف ہی آ گئی ہے، اور اس وجہ سے وہ گاڑی نے مجھے ہٹ کیا. تو اس کے بعد سمجھ نہیں آئی میرے ساتھ کیا ہوا ہے. تو کینڈلی آپ گاڑی دیکھ رہے تھے، لوگ بھی ادھر موجود تھے یا لوگوں نے یہ سارا وقوع دیکھا تھا، یا آپ کو کسی ان لوگوں میں سے کسی ایک آدھے آدمی نے آپ کے ساتھ ہیلپ کی یا نہیں کی؟ اور کیسے آپ ہاسپٹل میں پہنچے، اور اس حالات میں گھر والوں سے کیسا رابطہ کیا؟ اس بات سے ذرا ہمیں آگاہ کیجیے گا. ہمارے جو ویور ہیں ان کو ذرا بتائیں یہ کیسے ممکن ہوا، آپ کا علاج کیسے ممکن ہوا اور کیسے کیا گیا؟ نہیں، اس وقت میں جہاں پہ کھڑا تھا وہ ایک گارڈن ٹاؤن کی مین مسجد تھی. شیر شاہ بلاک میں پتھر والی مسجد اس کو بولا جاتا ہے. مین مسجد ہے گارڈن ٹاؤن کی جو. اور وہ چونک تھا، وہ کافی مشہور چونک ہے ادھر. مسجد ہی مشہور ہے. کافی لوگ کھڑے تھے ادھر، سارے دیکھ رہے تھے مجھے کیسے گاڑی آئی ہے اور وہ ہٹ کی ہے. گاڑی والے نے پھر گاڑی پیچھے کر کے بہانے لگا تھا، لیکن وہ محلے والوں نے سب لوگوں نے ان کو گھیر لیا. پھر ان کو بہانے وہ نہیں دیا، لیکن پھر بھی وہ کوشش کر کے وہ بھاگ گئے تھے گاڑی چھوڑ کے اپنی. اور ادھر ساتھ ہی ایک گھر تھا، اس لڑکے کا نام ہے وکاس نام ہے اس کا. اس نے مجھے اٹھایا، اس نے میرا دیکھا سب کچھ. 112 پہ کال کی، وہ ریسکیو والے بھی آ گئے. اس نے 15 پہ بھی کال کر دی. اور میرا پاؤں اسی وقت ہی کٹ گیا تھا، آدھا پاؤں میرا کٹ گیا تھا. تو وہی مجھے ہاسپٹل لے گیا. اس نے مجھے بہت بولا کہ گھر والوں کا بتاؤ، یا ادھر کوئی بندہ ہے اس کا بتاؤ، اس کو بلائیں. میں نے بولا نہیں، مجھے پہلے ہاسپٹل لے جاؤ، پھر بعد میں گھر والوں کو بتائیں گے پہلے. تو میرے بہت منع کرنے کے باوجود اس نے نہیں میری سنی. نے بولا نہیں. پھر میں نے اپنے والد صاحب کا نمبر دیا اس کو. ان کو کال کی، پھر میرے گھر والوں سے رابطہ کیا. پھر وہ مجھے ہاسپٹل لے گئے تھے. تو میرے گھر والے تو تقریباً 1 بجے پہنچے تھے ادھر. تو اس سے پہلے میرے پاس وہی تھا، اس کے ساتھ 1-2 اور اس کے دوست تھے، وہ تھے 4 بندے تھے. انہوں نے سب کچھ کیا. میرے گھر والوں کے آنے سے پہلے ڈاکٹروں کو بلایا، پھر ایمرجنسی لے گئے، الٹرا ساؤنڈ کرا، ایکس رے وغیرہ کرا، سب کچھ وہ کروا رہے تھے. اس کے بعد پھر میرے گھر والے آئے ہیں. اس کے بعد پھر وہ مجھے آپریشن تھیٹر لے گیا تقریباً 6 بجے. پھر مجھے کوئی ہوش نہیں تھی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. تو 11 بجے تقریباً میں آپریشن تھیٹر سے باہر آیا. جب آپ کا آپریشن ہوا، اور آپریشن سے پہلے یا آپریشن کے دوران آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی ٹانگ کاٹ رہے ہیں یا نہیں؟ اور جب آپریشن ہو گیا، آپ آپریشن تھیٹر سے باہر آ گئے اور آپ نے اپنی ٹانگ چیک کی، اور اس وقت آپ کے حالات تو میں کیسے پوچھوں، یعنی اس وقت آپ کے حالات کیسے تھے اور آپ کیا محسوس کر رہے تھے؟ دنیا سے ہٹ کر چل رہے تھے یا اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے تھے؟ کیسے حالات تھے اس وقت کے؟ آپریشن سے پہلے تو مجھے نہیں تھا بتایا گیا کہ آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی. مجھے تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ آپ کو وہ شکنجا ڈالیں گے، پھر سرجری کریں گے، ٹھیک ہو جائے گا سب کو. یہ
مجھے نہیں بتایا گیا. جب مجھے وہ آپریشن تھیٹر میں 5-6 گھنٹے رکھنے کے بعد آپریشن میرا ہو گیا، اس کے بعد مجھے وہ ہوش میں لایا، انہوں نے بتایا کہ آپریشن ہو گیا. اس کے بعد جب میں نے دیکھا تو میری ٹانگ کٹی ہوئی تھی، اور اس وقت سمجھ لیں کہ میرے یہی حالات تھے کہ میں اب ایک زندہ لاش کی طرح ہوں. اور کیا کہہ سکتا ہوں، بس محتاج ہی ہوں اس وقت، اور کیا کہہ سکتا ہوں. ہمارے دل کی گہرائیاں آپ کے دکھ کے ساتھ ہیں. ہم آپ کے ساتھ پورا تعاون کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا رزق نوازیں گے، اور پریشان نہیں ہونا. اللہ کی ذات پاک جو بھی کرتی ہے بہتر کرتی ہے. تو گائز یہ ہے ہمارے ارسلان بھائی، جن کا میں اکثر آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا انٹرویو لینے کی. تو یہی ہیں ارسلان صاحب. تو میں کائنڈلی اپنے جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے مخاطب ہو کر اور اس قسم کی سپورٹ کروانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی سپورٹ کی جائے، تاکہ جو ملزم ہے ابھی تک 1 سال گزرنے کو ہے، نہ تو ابھی تک ملزم پایا گیا ہے، نہ ملزم کو پیچھے ہماری فورس سے جو ہے وہ جا رہی ہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ کیا جا رہا ہے. تو میں یہی امید کروں گا انشاءاللہ کہ پورے پاکستان میں ہمیں سپورٹ ملے اور سپورٹ دی جائے ارسلان رضا کو، تاکہ آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں یا جتنے بھی ہمارے ملک میں الحمدللہ یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، اس قسم کے حادثات سے بچیں. اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہمیں بھی احتیاط برتنی چاہیے، تاکہ گاڑی بھی احتیاط سے چلانی چاہیے. تو ارسلان رضا سے ہمیں ایک اور کواسچن اور لاسٹ کواسچن پوچھنا تھا. تو اس پروسیسر میں اب وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں. آپ کی اس وقت لیگ نہیں ہے، ٹانگ کاٹ دی گئی ہے، تو آپ چلتے ہیں، چلنے میں دقت ہوتی ہے، یا کوئی بنسوئی ٹانگ لگانے کا ارادہ رکھا ہے یا لگوا لی ہے؟ تو اس میں آپ کی کون سپورٹ کر رہا ہے اور کیسے ہو رہی ہے؟ یہ ابھی چلنے میں تو دقت ہوتی ہے، ظاہری سی بات ہے. جو ساتھ رب کی دی ہوئی ٹانگ ہے وہ تو نہیں نہ ہے، مصنوعی تو مصنوعی ہوتی ہے، لیکن مصنوعی ٹانگ بھی لگوا تو لی ہے، لیکن اس میں بھی ابھی تھوڑی دقت آ رہی ہے، کیونکہ ابھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا. اور یہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی چلنے میں ہمیں آسانی ہوگی یا نہیں ہوگی. اور جہاں تک سپورٹ کی بات ہے تو سپورٹ تو مجھے سب کر رہے ہیں. آج کل کے میرے ماموں ہیں وہ میری بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے چلنے کے قابل بھی بنا دیا ہے، مصنوعی ٹانگ بھی مجھے لگوا کر دیا، سب کچھ کر رہے ہیں. گھر والے بھی سپورٹ کر رہے ہیں، ماموں بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مجھے کوئی ایسا کوئی بندہ نہیں جو مجھے سپورٹ کر رہا ہے. صرف یہی ہے کہ میرے ماموں، میرے نانکے جو ہے وہ سارے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، اور میرے گھر والے کر رہے ہیں. اب کام کے بارے میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ کون سا کام کریں گے جو آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہو اور آپ کے حالات کو بھی لے کے چلے؟ آپ کون سا کام کر رہے ہیں اور کون سا کام کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس وقت آپ بالکل فارغ ہیں؟ کیا کرتے ہیں اپنی معاملات زندگی کو چلانے کے لیے، اپنی دوائی دارو کہ یہ سب کچھ علاج ملاجہ کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کام میں ابھی چھوٹا سا جنرل اسٹور بنایا ہوا ہے گھر میں، وہی چلا رہے ہوں. اس سے ہی اب گزارا کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے اور کوئی کام تو ہو نہیں سکتا. اب جیسے میں پہلے سب کر لیتا، مزدوری بھی کر لیتا تھا، سارا کام کر لیتا تھا، ادھر جو کام ملتا تھا کر لیتا تھا، لیکن اب سارے کام تو نہیں ہو سکتے. صرف یہی جنرل اسٹور بنایا ہوا ہے، وہی چلا رہے ہیں، اس سے گزارا ہو رہا ہے. جی الحمدللہ. یہ ارسلان رضا ہیں اور یہ گاؤں گیگیاں میں رہتے ہیں، اور میں ان کو پوری طرح جانتا بھی تھا، اس لیے میں خود ذکر نہیں کر رہا تھا. تو اس وقت ان کے کیس کے بارے میں پوچھتے ہیں. ان کا کیس کیسے چل رہا ہے، اور کیا کیس میں ابھی تک کیا انویسٹیگیشن کی گئی ہے، اور کیا اس وقت تک ابھی تک ان کے ساتھ تعاون کیا گیا ہے پولیس نے، یا ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے کیا تعاون کیا ہے. تو یہ بھی ان سے پوچھتے ہیں. جی ارسلان بھائی، آپ کے ساتھ پولیس اور جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا عدالتیں ہیں یا جو بھی ہیں پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں،
وہ کیا آپ کے ساتھ اس وقت تعاون کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیس کی نوعیت کیا ہے اور کیا کیا جی کیس تو میرا اسی وقت ہی انہوں نے پولیس والوں نے درج کر دیا تھا، لیکن جس اے ایس آئی نے درج کیا تھا وہ تو اس وقت اس نے تفتیش تو نہیں کر سکا کیونکہ اس کا تبادلہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور اے ایس آئی آ گیا، پھر اس کے بعد پھر اے ایس آئی آ گیا، وہی تقریباً میری انویسٹیگیشن سے پہلے ہی 3 اے ایس آئی بدل لے گئے، جس کی وجہ سے میری وہ انویسٹیگیشن ٹھیک طرح سے تو نہیں ہوئی۔ لیکن یہ ہے کہ کیس میں ابھی تک میرے ساتھ جو میرا اے ایس آئی ہے اس نے ایسا کوئی تعاون نہیں کیا جس سے میں مطمئن ہو جاؤں۔ حالانکہ میں یہ سٹیزن پورٹل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بنائی ہے کہ وہ اس پہ آپ اپنی رپورٹ درج کرائیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، یہ ہے وہ، میں اس پہ بھی شکایت کر بیٹھا ہوں اور 8787 پہ بھی کال کر کے دیکھ بیٹھا ہوں، ڈی ایس پی لاہور ان سب سے ملاقات کر کے بھی دیکھ بیٹھا ہوں، لیکن مجھے ابھی تک کسی نے بھی اعتماد میں نہیں لیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کچھ بھی بولے نا تو کیس کی انویسٹیگیشن بالکل 0% ہے۔ 2 ملزم ہیں اس میں، ایک تو ابھی تک آزاد ہے، ایک اس نے بری ضمانت سے اپنی ضمانت کروا لی، وہ بھی آزاد پھر رہا ہے۔ اور جہاں تک عدالت میں تو ابھی تک کیس پہنچا ہی نہیں، ابھی پہنچا ہے جب کیس پہلی تاریخ ہوئی ہے، اس کے بعد لاک ڈاؤن ہو گیا، تو لاک ڈاؤن کے بعد ہی عدالت میں دوبارہ تاریخیں ہوں گی جو بھی ہوں گی، ٹرائل شروع ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں عدالت سے کیسا رسپانس ملتا ہے، کیونکہ پولیس کی طرف سے تو کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا مجھے، اور نہ ہی کوئی ایسی مجھے انہوں نے اعتماد میں لیا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے تو پلیز کائنڈلی ویڈیو پوری آخر تک دیکھنا۔ تو میں اس وقت آپ کو ارسلان کی جو کمپلیٹ پکچر ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں، اور اس حادثے کے بارے میں جو ویڈیو کی معلومات تھی میرے پاس وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ کوشش کروں گا اور امید کروں گا یہ نہیں کہ یہ اس کے علاوہ جتنے بھی پاکستان میں اس طرح کے حالات و واقعات سے گزر رہے ہیں لوگ، ان کا انٹرویو کیا جائے اور اپنے پاکستان، پیارے پاکستان کی سپورٹ کی جائے، اور ہمارے جو اس وقت وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، ان سے اپیل کی جائے ان سب کی طرف سے کہ تاکہ ہمیں اور ان کو اچھی سے اچھی سپورٹ کی جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ ہمیں سکون مل سکے ان لوگوں کا کام کرنے میں، اور ان کی دعائیں مل سکیں۔ تو میں آپ کو ارسلان رضا کی پوری تصویر دکھاتا ہوں جو پہلے تھی یہ اگر کیمرے نے فوکس کر لیا تو۔ یہ ارسلان رضا ہیں، تو ان کے حادثات کے جو پکچر ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ان کی لیگ کے بارے میں جو لیگ کی تصویر ہے وہ بھی کائنڈلی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو اس کے علاوہ جو ویڈیو اس وقت موقع میں موجود تھوڑی سی ویڈیو بنائی گئی تھی، وہ وکاس بھائی تھے ان کے ساتھ، میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، تاکہ انہوں نے بہت سپورٹ کی ان کے ساتھ، اور جب تک یہ گئے نہیں اس وقت تک ان کے ساتھ تعاون کرتے رہے۔ تو میں ارسلان رضا کی جو پکچر ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ارسلان رضا کی پوری تصویر ہے۔